میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 10:30 بج چکے ہیں، زیادہ ہی ہو رہے ہیں، تو اب آئیے کچھ دو ایک اشعار میں بھی پڑھ کر کے مولانا ہارون صاحب قبلہ کی جانب اپنے اس مائک کو کرتا ہوں، کیونکہ آنے والے مہمان کو لوگ بے قراری کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ مراد بھی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بہترین انداز میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے کلیجہ دہل جائے گا۔ بتائیے اس پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لوگ، اس پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ میدان محشر کی وہ المناک، وہ خوف زدہ و خوفناک دن ہوں گے کہ وہاں پر اولون و آخرین پریشان حال میں ہوں گے۔ تو ہمارے اوراد کے پیر و مرشد تاج الشریعہ علیہ محمد رضوان نے بڑی ہی بہترین انداز میں اس نعت کو لکھا ہے، آپ لوگ دل کے کانوں سے سنیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ یہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولون آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں پر گرمی پڑ رہی ہے نا، لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے کہ ہیٹ ویو کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں، ہے نا۔ اچھوں کی حالت اس دنیا میں، جبکہ سورج کروڑوں میل دور پر ہے اور اس کی پیٹ زمین پر پڑ رہی ہے، دنیا پر، تو دنیا والوں کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو بتاؤ تو ذرا وہ لوگوں، میدان محشر میں سورج جب سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت لوگوں کے دماغ بھی بہہ کر کے کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں سے، ناک سے، منہ سے باہر آ جائیں گے۔ واللہ اکبر، لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے۔ آج جس کو پسینہ ہو جاتا ہے اس کا حال پوچھئے، بغل میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ واللہ اکبر، اپنے اعمال کی بنا پر میدان محشر میں لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، اور ان کے اعمال کے اعتبار سے کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کندھے تک، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر،
لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی در پر جائیں گے، لیکن سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ بتاؤ تو ذرا صحیح او دودھوڑا کے غیور مسلمانوں، آج تم نمازیں چھوڑ بیٹھے ہو، آج تم مسلمان صرف کہلانے کے لیے ہو، دنیا تم کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور کے صدقے میں ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جانور سے زیادہ بدتر ہم لوگ اعمال کر رہے ہیں۔ بتاؤ تو ذرا صحیح، ایک کتا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اگر آدھی روٹی اس کو دے دیا جائے تو پوری رات تمہارے دروازے پر بیٹھ کر کے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ آپ کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بتاؤ جس نبی نے ہم اور آپ کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، جس نبی نے اس اشرف المخلوقات، اس انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اتنی پتھر کھائے کہ لہو نکلے، خون نکلے اور نالین پاک بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ جبریل آتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑیوں کو بستی جو بسی ہوئی ہے، پہاڑیوں کو ملا دیا جائے، چور چور ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دیکھیے تو ذرا اتنی شفقت۔ وہ نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو ربی حبلی امتی کہتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم میرے امت کو میدان محشر میں میرے حوالے فرما دے، میرے امتی کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے، میرے امتی کو ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس بھی نہ ہو، اس طریقے سے پل صراط سے گزار دے۔ وہ لوگوں بتاؤ تو ذرا صحیح، اتنا چاہنے والا کوئی ہو تو بتاؤ۔ ماں کی ممتا بھی ایک جگہ آ کر کے ٹھہر جاتی ہے، لیکن حضور کی محبت ایسی ہے، دنیا تو دنیا، جنت میں جب تک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کو نہیں دیکھ لیتے، تب تک ان کے دل کو قرار نہیں آتا ہے۔ وہ لوگوں بتاؤ تو ذرا صحیح، اتنا چاہنے والا نبی وہ کہہ رہا ہے کیا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، دودھوڑا کے لوگوں، نماز چھوڑ کر کے ہم نے نبی کو اذیت دی کہ نہیں دی؟ مکہ کے وہ کفار مشرکین کیا کم تھے جس نے حضور کو تکلیف دی، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ہم اور آپ بھی تکلیف نہیں دے رہے ہیں؟ بتاؤ حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، حضور کا رزق کھاتے ہوئے بھی، حضور کی دنیا میں رہ کر کے، اور ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی حضور کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضور تاج الشریعہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہے کلیجہ دہل جائے گا، پر نازل کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر دامن مچل جائے گا۔ جب میدان محشر میں حضور علیہ السلام آئیں گے شفاعت کے لیے، کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ تمام امتی دوڑ کر کے حضور کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اس وقت جو ہے حضور علیہ السلام اپنے کملی میں تمام گنہگاروں کو چھپا لیں گے۔ وہ لوگوں، وہ حضور کی شان ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہ ہو، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اس نماز کو کبھی قضا نہ کرے۔ آگے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ موت کا تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی، موت کا تیرا کہ ہم سے چلی جائے
جب اشارہ کریں گے، وہ نام خدا جب اشارہ کریں گے، وہ نام خدا اپنا بیڑا پر سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے، وہ نام خدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ اور یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی یقیناً خبر۔ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہر ایک چیز، ہر ایک لمحے کی خبر ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں بات آتی ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ، درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہی نہیں بلکہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کا نام بھی جانتے ہیں۔ کس جگہ سے وہ درود پاک کر رہا ہے اس جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ فقط یہیں تک نہیں بلکہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو بتاؤ کتنی بڑی بات ہے کہ جو درود پاک پڑھے اس بندے کا نام اور اس کے باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہے نا؟ کتنی اچھی بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ درود پاک پڑھے اور حضور کے سماعت کا حال جانیے کہ یوں تو جیتا ہو حکم خدا سے، یوں تو جیتا ہو حکم خدا سے، یقیناً خبر میرے دل کی ہے ان کو، یقیناً خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب نکل جائے گا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب نکل جائے گا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ رب سلم فرمانے والے ملے، رب سلم فرمانے والے ملے، رب سلم فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، سے پل سے گزریں گے ہم، ہاں پل سے گزریں گے ہم، وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم، وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، پل سے گزریں گے ہم، وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ اختر خستہ کیوں اتنا بے چین
کے سانچے میں ڈل جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دیکھ رہا ہوں اب تمام حضرات بہت ہی بے صبری کے ساتھ یہ مقرری صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے موجود ہے، لہٰذا اب انہی کو میں اپنے مائک کو تھما رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بہت ہی